اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما پیشوا سال کی رہنماؤ طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مل کے ذرا بابا سے بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑا درود و سلام تو بعد آج دے جمعۃ المبارک سفر المظفر دا چوتھا جمعۃ المبارک جدے وچ اسی تاجدار اولیاء امام الاولیاء زبدۃ العارفین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پرنوار دے زیر سایہ اس جامعہ مسجد وچ آج دے جمعے واسطے حاضر ہاں رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے چونکہ 25 سفر المظفر تاجدار بریلی شریف امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت عظیم البرکت محقق کے دوران سبحان اللہ کہہ لو
محقق کے دوران زینت العلماء فخر العلماء حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال با کمال ہے تو مناسب سمجھیا کہ آج دی جمعۃ المبارک میں حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دے چند گوشے ذکر کیتے جان تاکہ اللہ دے انہاں پیاریاں دے صدقے جتھے ساڑے گناہ معاف ہون گے اوتھے رب العالمین انہاں پیاریاں دے صدقے ساڑے دلاں نوں وی آباد فرمائے رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین نے امام الانبیاء تے وحی دا نزول کیتا تے سب تو پہلی آیت نازل کیتی اقرا بسم ربک الذی خلق فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب دے نام نال پڑھو جن نے تانوں تخلیق کیتا ہے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دا نزول کیتا تے گل شروع تعلیم تو کیتی پڑھن تو کیتی پڑھن پڑھان دی گل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نزول قرآن شروع کیتا بھئی قرآن دیا 6666 آیات نے 548 رکوع نے 114 سورتاں نے 7 منزلہ تے 30 پارے نے رب چاندہ تے کسی بھی آیت تو قرآن دی ابتدا کر سکتا سی لیکن رب نے اقرا دا لفظ استعمال کر کے دسیا جنہ چیر تک علم نال تہاڈا واسطہ نہیں ہوئے گا اُنہ چیر ایک کتاب سمجھ نہیں آئے گا جنہ چیر تک تعلیم نال تہانوں محبت نہیں ہوئے گی اُنہ چیر تک کہ قرآن سمجھ وچ نہیں آئے گا ہاں اگر قرآن نو صحیح طریقے نال سمجھنا چاہتے ہو عمل کرنا چاہتے ہو پھر جتھے قرآن نال محبت ہوئے اوتھے قرآن آئے نال بھی محبت ہوئے تو رب نے علم دی ابتدا قرآن دی ابتدا تعلیم نال کی تھی اور یاد رکھو تعلیم ایک ایسا عمل ہے انسان دی زندگی بچ ایک ایسا جز ہے کہ جیڑا بندہ علم حاصل کر لیندہ رب العالمین انہوں نے دوجیاں اتے فضیلت عطا فرما دے میں قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 31 پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب العالمین نے فرشتیاں نہ مشورہ کیتا کہ میں خلیفہ بنانا چاہنا فرشتے کہنے لگے مولا کادے واسطے خلیفہ بنانا ہے عبادت تے مولا ساڑی تے ڈیوٹی لگ گئی اسی تے ہر ویلے عبادت وچ رہنے ہاں مولا اگر تو خلیفہ اس واسطے بنانا چاہنا ہے کہ تسبیح و تعلیم تے مولا سیو بھی کر رہے ہیں مولا یہ تے بنائے گا تے جیڑا تو مینوفیکچرنگ بتا رہے ہیں جیڑی چیز نال بنائے گا مولا یہ تے خون بھائے گا فتنہ فساد ہوئے گا رب العالمین نے فرمایا جو میں جاننا ہو تسی نہیں جانتے جو میں جاننا ہو تسی نہیں جانتے ایسی رب العالمین دی ذات جباری ذات قہاری اور ذات بڑائی دی گل کہ جو میں جاننا تسی نہیں جانتے لیکن یاد رکھو سوال دے جواب وچ اپنا روب و دب دبا جما دینا اے علمیت نہیں ہو سکتی نہیں سمجھے بھی میری گل نہیں ایک بندہ میں نے سوال پوچھتا میں انہوں نے بہ جاؤ تو سوال پوچھنا آ گئے وہ میرے ادب تو چپ کر کے بہ جاندہ یار مولوی صاحب نے کہتا پیر صاحب نے کہتا میں ہن کی کراں بیعت جائے گا لیکن ایک کوئی علمی جواب تے نہیں بولو تو صحیح بھائی بولو اگر کوئی بندہ سوال کرے انہوں بندہ دبکا مار کے دبکا کے بٹھا دے ایک کوئی علمی جواب ہے علمی جواب نہیں وہ کو چپ کر جوے وہ دی ادب دی وجہ تو وہ دے احترام دی وجہ تو الگ چیز ہے فرشتیاں نے کیا مولا یہ نہ بنائی فتنہ فساد کرے گا فرشتیاں نے کو گال کی تھی لیکن رب نے جواب کی دیتا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے ایک ہی سی فرشتے ادب و احترام دی وجہ تو خاموش ہو گئے لیکن یا اللہ تو خلیفہ بھی بنانا چاہنے اسا سوال بھی کیتا ہے وہ دا جواب مولا دلیل نہیں دیتی رب تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ وقت آئے گا ایویں دی دلیل دماں گا رہندی دنیا تک جواب ہو جائے گا رب العالمین نے آدم نو پیدا کیتا آکھیا آدم اے جڑے فرشتیاں دے سامنے تینوں کھڑا کیتا ہے اے آندے سن خلیفہ نہ بنائی کیوں
یہ فتنہ فساد کرے گا. تے انہاں مینوں سوال بھی کیتا سی, میں انہاں نوں ادوں تے یہ کہہ دیتا سی جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. لیکن علم اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ کوئی سوال کرے تو دبکا مار دیتا جائے, انہوں ادب و احترام تے روب نہ بٹھا دیتا جائے. سوال اس گل کا تقاضا کرتا ہے, علم اس گل کا تقاضا کرتا ہے کہ سوال کرنے والے نو اچھے انداز نال علمی جواب دیتا جائے. ہن ویلا آ گیا انہاں نو جواب دین دا. فرشتیوں کٹھے ہو جاؤ, تسی آندے سو مولا انہوں نہ بنائی فتنہ فساد کرے گا. رب نے فرمایا ایک پاسے تسی کھلوتے ہو, ایک پاسے جنہوں میں بنایا وہ کھلوتا ہے, ایک پاسے تسی کھلوتے ہو, ایک پاسے وہ کھلوتا ہے جس نے اعتراض کیتا ساجے. اے میں کچھ چیزاں رکھنا, فرشتیوں دسو انہاں دے نام کی نے. اے جی میں بیچ بندے کہیں کوئی گل پوچھی تو پران منہ نہیں کر لیندے, انج نہ کرو. فرشتے چپ کر گئے, ہن ایک دوجے ویکھن لگ پے جواب کی دینا ہے. رب نے شاماں رکھی ہیں, فرشتے خاموش نے. عرض کی تھی مولا اسی نہیں جانتے. رب تعالیٰ نے فرمایا ہن او دسے گا جی تے تانوں اعتراض سی, ایدے تے اعتراض کیتا تھا جے, یا اللہ پوچھو. رب تعالیٰ نے فرمایا آدم تو دس, اور کیتا کی وعلم آدم الاسماء کلھا, رب نے سارے چیزاں دا علم عطا کر کے نہ کر کے دس دیتا. جنہوں آدم علیہ السلام نے نہ دسے تے فرشتے ہکے بکے رہ گئے, حیران ہو گئے. یا اللہ اسی ازل تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے پیاں, عبادت کرتے پیاں, رکوع و سجود کرتے پیاں, پر انہاں چیزاں دا سانو علم نہیں. جڑا ساڈے سامنے بنایا ہی مولا وہ تے سارا کچھ جاندا ہے. فرمایا ہن اگے تساں میری گل تے اعتراض کیتا سی, میں تانوں کہتا سی جو میں جاننا تسی نہیں جاندے. ہن میری گل اور منو. یا اللہ او کی؟ فرمایا ہن اینو سارے سجدہ کرو. ہن کی کرو؟ سجدہ کرو. میں سوال کرنا, آدم علیہ السلام نو سجدہ کس گل تو ہویا کہ سونے بڑے سن؟ بولو تو صحیح بھائی, او بولو تو صحیح بھائی. اس گل تو سجدہ ہویا, یا پھر اس گل تو سجدہ ہویا جناب علی انہاں دی آواز بڑی سونی سی, یا اس گل تو سونا ہے سجدہ ہویا کہ انہاں دا قد فرشتیاں نالوں چنگا سی, یا اس گل تو چنگا ہویا کہ تقریر اچھی کر لیندے سن؟ نہیں, کسی وجہ تو سجدہ نہیں ہویا. سجدہ ہویا فقط اس وجہ تو کہ انہاں کول فرشتیاں دے نال علم زیادہ سی. گویا رب نے دس دیتا جدوں علم آ جاوے پھر اس دا مقام اے ہو جاندا ہے کہ فرشتے بھی انہوں سجدہ کر دیں. پھر مقام ادا کی ہو جاندا ہے, فرشتے بھی انہوں سجدہ کر دیں. پھر فرشتے سجدہ کرنا لے بھی کو عام نہیں, کتے جبرائیل ہے, کتے میکائیل ہے, کتے اسرافیل ہے, کتے اسرائیل ہے, کل کائنات دے فرشتے جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا. وجہ کی سی؟ انہاں کل علم زیادہ سی. تائی رب نے قرآن میں فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان میں اعلان کر دو, ایک کائنات والے ہو انہاں چیر تک کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا جنہ چیر یا تے دوویں علم والے نہ ہون یا دوویں جاہل نہ ہون. اگر کوئی آکھے کہ جاہل علم والے دے برابر ہو سکتا, فرمایا اے نہیں ہو سکتا, باقی ہر کچھ ہو سکتا. تو رب تعالیٰ نے علم والوں نو مقام و مرتبہ زیادہ عطا فرمایا. کیوں؟ رب نے ابتدا کیتی تے علم نال کیتی. توجہ ہے جی, توجہ ہے جی. اچھا ویکھو میرے توجہ کرو, میں چاہتا ہاں تسی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں, مینوں پتہ لگدا تانوں گل سمجھ آ گئی ہے, لیکن انہوں گل سمجھان واسطے ایک دو مثال پچھو دینی پینی. قرآن دا اگر مطالعہ کیتا جاوے تو رب تعالیٰ نے انبیاء نو جڑے معجزات عطا فرمائے نے او ضرورت دے مطابق دیتے ہیں. کدے مطابق دیتے ہیں؟ مثال دے طور تے آدم علیہ السلام دنیا تے آئے, دنیا تے پہلے چونکہ شخص ہو سن, اس تو بعد انہوں دی آل اولاد سی. ہن ہر کام تو بغیر گزارا ہو جاندا ہے, کھان تو بغیر گزارا, بولو تو صحیح بھائی, کام کار تو بغیر گزارا. جڑے ازلوں ویلے نے انہاں دی تے میں گل ہی نہ کردا پیا, لیکن جڑے بندے سمجھدار نے, ذمہ دار نے, وہ سمجھدے نے کام تو بغیر کام نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ال جڑی وحی کیتی وہ روزگار دی کام کار دی کیتی. اگے آ جاؤ, ایک قوم سی جناب زکریا علیہ السلام دی, وہ بڑے مجسمہ نگار سن, وہ پہاڑاں نو تراش تراش کے مورتیاں بناندے سن, مجسمے بناندے سن. انہاں چ کمال سی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا میں تینوں کلن تے لگا ماں پر انہاں کولے خوبی ہے پہاڑ تراش تراش کے بڑیاں سونیاں مورتیاں بنا دے نے تینوں ایک معجزہ دے کے کلن لگا اے جنہ پہاڑاں نو تراش کے مورتیاں بنا دے نے وہ مورتیاں بھی اونجی پتھراں ہوندیاں نے تینوں ایک معجزہ دواں گا جس پہاڑی والے اشارہ کرے گا وچوں اونٹ نکل آئے گا تاڑی خاموشی تے سبحان اللہ انہاں دی ضرورت مجسمے بنان دی سی تے زکریا علیہ السلام نو معجزہ امیدہ دیتا اگے آ گئی گل جناب علی ابراہیم علیہ السلام دی انہاں دے جڑے منن والے سن او تے بتاں نو بڑے مانتے سن خدا 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 مانتے سن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو کیا تینوں خدا نو منوان دا ایویں دا معجزہ دواں گا اے ایڈی وڈی اگ بال کے وچ سٹن گے تو پھر بھی اوتھے آرام نال بیٹھا ہوے یہ تو بتاں نو بڑے مانتے ہیں خدا نو نہیں مانتے خدا نو منوان دا طریقہ ہے جدو میلے تے جان میں انہوں بوتل پان دیں جے تینوں پوچھن گے تے آکی منو کی پوچھ دے ہو اپنے رب نو پوچھو آپ ہی انہوں نے سمجھ آ جائے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا ادو لوکی جادوگر بڑے سن بڑے شوق دا باز سن رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہ ہو اے تاڑے کے سوٹی نسیاں سٹن گے تو ہی سوٹا سٹ دے وہ سپ بن جان گے ازدہا بن جائے گا ایک گلہ دسن گے تسی دسیو پریشان نہ ہوئے میں بھی جاننا کھا کے کی آئے اور رکھ کے کی آئے یہ تو جناب علی بڑے دم جانتے نہیں پریشان نہ ہو تو آنے سامنے کوڑ دا مریض آئے گا ٹھیک ہو جائے گا مادرزاد مبینہ آئے گا ٹھیک آئے گا تسی جنہوں بھوک مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا اللہ نے وقت دی ضرورت دے مطابق معجزات دیتے جدو آئی امام الانبیاء دیواری جدو آئی بدو ہاتھ چہرے والے دی باری جدو آئی لمن اشراد سینے والے دی باری مکے میں شاعر بڑے مشہور تھا کوئی قصیدہ لکھے کوئی قصیدہ لکھے تے کعبے دی دیوار تے ٹانگ دے گل علم دی آ گئی نبی دیواری لوگ اپنے علم تے مان کر لگ پے اپنے مقام تے مان کر لگ پے اپنی تعلیم تے مان کر لگ پے قصیدے لکھ کے تے ٹانگ ہونے اوتھے ادھر صورت نازل ہوئی انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انہ شانی آقا ہوا الابتر فرمایا مولا مرتضیٰ نو میرے علی المرتضیٰ جی آقا حکم ہوئے فرمایا جاؤ یہ تینہ آیتاں دی صورت لے جو تے کعبے دی دیوار تے ٹانگو جیڑا شاعر آئے پڑھ کے پریشان ہو جائے پڑھ کے پریشان ہو جائے کہ اسا یہ سہ مصری تے پہلے کدی سنی کو نہیں سی پہلے تے دو مصریاں لی چون مصریاں لی ربائی سنی دی سی یا شعر سنی دا سی یا ربائی سنی دی سی یا مصدق سنی دی یا محمد سنی دی سی یہ تینہ مصریاں لی شاعری کی دو دی ہون لگ پئی پھر جدو نہ غور کی تاکہ ہے تے تین مصری لی جمیں کہ تین آیتا انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی آقا ہوا الابتر کافیہ ردیف بھی ملتا ہے لیکن جدو کلام پڑھیا پڑھ کے مجبور ہو گئے اگے چوتھا مصرہ لے دیتا ما ہاذا کلام البشر اے دیکھنو تے شاعری لگ دیئے دیکھنو تے یہی لگ رہا ہے جب علی المرتضیٰ تن کے گئے نے دیکھنو تے یہی لگ رہا ہے جب محمد مصطفیٰ نے کر لیا ہے پر خدا دی قسم ایک کسی بشر دا کلام نہیں ہے خدا دا کلام دور علم دا سی تعلیم دا سی پڑھن پڑھان دا سی رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا تینوں اونٹنی نہیں جادو نہیں تینوں جناب علی ساپ بنائے تو معجزات نہیں دینے تینوں میں قرآن دینا ہے کہ کائنات عالم دعویٰ کر دو کوئی مائی دلال ہے بے تے اے دے بغری کو آیت بنا کے لے آیت بنا کے گویا وقت دے تقاضے دے مطابق رب العالمین نے معجزات دیتے نبی دی باری لوکاں نو اپنے علماں تے مان سی فرمایا سونیا تینوں ایویں دا علم داں گے سارے علم والے تیرے کے تون چھوڑ جان گے تو رب تعالیٰ نے علم الآدم الاسماء آدم نو علم عطا فرما کے سارے فرشتیاں تو برتری گویا میں دسنا ہے چاہنا ماں کائنات وچ کوئی شخص کننا بھی مالدار کیوں نہ ہوئے کننے بھی مقامات تے دولت والا کوئی نہ ہوئے لیکن جو مقام علم والے نو ہوئے گا وہ جاہل نہیں ہوئے گا نہیں سمجھے بھی تسی پیو ساری عمر محنت کر کے پڑھ پڑھا کے دولت بنا کے مکان بنا کے جاتا ہے مگر منڈا جاہل ہوئے نلیک ہوئے وہ ابے نے جنی دیر بنان تلائی انہیں اس تو کنی دیر پہلو مکا کے رکھ دے کی خیال ہے بھائی کیوں وہ کوئی علم نہیں انہوں عقل نہیں تسی منڈے نو موٹر سائیکل نویں کٹا کے دے دے تے جو انہوں یہی نہ پتا ہے گیئر کی میں لانا ہے بریک کی میں لانی
انہیں کدی کاندھ چ ماری ہوئی، کدی بڑے چ ماری ہوئی، کدی بندے چ ماری ہوئی، کھلو تے جاوے گی پر سارا کچھ ہی کھلو جاوے گا۔ پتہ چلیا علم او چیز ہے کائنات وچ جدے کول علم آ جاوے انہوں دوجیاں نال مقام و مرتبہ نہیں سمجھے بھئی۔ چلو میں ساری گلاں چھڈ کے تانوں حضور سلطان العارفین دی زبان میں سمجھا دیں، انہاں دی زبان میں سمجھا دینا۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جیڑا سالک، جیڑا مرشد، جیڑا شیخ علم تو بغیر تعلیم دینا شروع کر دیندا ہے، شک نہیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے گا، مرید نو بھی گمراہ کرے گا۔ پڑھ کے بیکو کشف الاسرار، پڑھ کے بیکو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دی کتاب۔ آپ نے فرمایا جدا علم نہ تعلق نہیں، خدا معرفت نہ تعلق نہیں۔ کیوں؟ علم او چیز ہے جڑی انسان نو اپنی معرفت بھی دیندا ہے تے خدا دی معرفت بھی دیندا ہے۔ علم ضروری تاں تے اگر نظر کیتی جاوے تے بر صغیر پاک و ہند دے جتنے بھی صوفیہ کرام نے انہاں سارے وچوں حضور سلطان العارفین نے 143 کتاباں لکھی۔ کتنی کتاباں لکھی ہیں؟ 143 کتاباں۔ یہی چیز ہے جیڑی حضور سلطان العارفین نو دیگر نالوں منفرد کر دیندی، جدا کر دیندی۔ جتنے بھی طالب علم حضرات بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹ بالخصوص یونیورسٹی اور کالج دے، میں انہوں دعوت فکر دواں گا جدوں بھی ایم فل دا یا پی ایچ ڈی دا مقالے دی سلیکشن کرو تو وہ کوشش کرو حضور سلطان العارفین دی کتاباں ہوتے ہوئے، انہاں دے جڑے مخطوطہ جات نے، جڑے آپ دے مسودہ جات نے انہاں سے کرو، کتاباں دی تخریج کرو، ٹرانسلیشن کرو۔ اس ویلے دنیا مادیت دا شکار ہے، انہاں نو روحانیت دی لوڑ ہے، لیکن حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی واحد و شخصیت نے جنہ تصوف تے اتنا صاف اور کلیئر لکھیا ہے کہ کسی نو الجھنے دی لوڑ نہیں پیندی۔ آؤ پی ایچ ڈی ایم فل دے مقالہ جاتے نہ تے کرو، اور جتنے بھی پروفیسر حضرات موجود نے میری انہاں نو بھی درخواست ہے کہ کتاباں لکھن تے جتھے تصوف دا نام آوے اوتھے حضور سلطان العارفین دا نام سر فہرست لکھیا گا۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما دیتا علم وہ شے ہے جیڑی رب العالمین نے انعام عطا فرمایا ہے، جدی وجہ تو فرشتیاں نو سجدہ کرنا پیندا۔ فرماندے نے علم و باج فقر کماویں، کافر مرے دیوانہ کرے عبادت رے اللہ کو بیگانہ ہو، غفلت کو نہ کرسی پر دے دل دے، غفلت کو نہ کرسی پر دل دے، جاہل بت خانہ ہوں میں قربان، دینا تو میرا کامل باہو، جنہ ملیا یار یہ گانا علم نہیں تے کافر ہو کے مریں گا، تے یاد رکھ علم نہیں تے پھر یار دی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکیں گا، جنی مرضی عبادت کر، علم نہیں تے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوئے گا۔ کون نادر مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
جناب والا جڑے 10 شوال مکرم 1272 ہجری میں جناب والا انڈیا دا شہر بریلی جدے محلے صداقرہ وچ پیدا ہوندے نے جڑے جناب والا 25 سفر مظفر 1340 ہجری میں جنہاں دا وصال ہوندا ہے مسلمان بھائیو تاجدار بریلی اعلی حضرت 55 علمات بہور رکھ دے نے کنیا علمات بڑے بڑے علم والے تساں ویکھے ہون گے پر 55 علم گن کے نہیں دس سکدے کہ حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہاں نو رب العالمین نے 55 علمات دسترس عطا فرمائی ہے سبحان اللہ ادھر جناب والا 4 سال دی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیندے نے اپنے باپ کو علم حاصل کر دے مسلمان بھائیو 14 سالہ دی علم میں درس نظامی مکمل کر کے ابتدائی مسلک تے جلوہ گار ہو جاندے نے مسلمان بھائیو حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دور سی اور دو جناب والا فتنے فساد بد مذہبی تے بد عقیدگی روح تے پھولی سی کوئی میرے نبی دے علم دا جناب والا انکار کردا سی کوئی جناب والا نبی دے کمالات دا انکار کردا سی کسی نے کیا نبی دیوار تو پچھلے پاسے نہیں جاندا کسی نے کیا نبی دینی تعظیم کرو جنی بڑے پرا دی کر دے ہو کسی نے کیا نبی دا انہا مقام و مرتبہ ہے جنہ پیڑ دے چودھری دا مقام و مرتبہ ہوندہ ہے حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا کہ دا کلمہ پڑھ دے ہو جدی شان بے عیب لان دے ہو جدی شان بے نقص کر دے ہو نا جدہ کلمہ پڑھ لو پھر ادھنا پیار بھی کرو جنہ چر پیار نہیں کرو گے وہ نہ چر نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ فرمان سمجھ آئے گا تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا فرمایا تسی آدھے نبی نو پچھلے پاسے دا نہیں پتا میرا نبی دے قبر بے جان تو بعد بھی امتی دے حال جان دا ہے امتی دے کتاب دا نام فضائل العمال لکھن والے نے مولانا زکریہ صاحب دیوبند مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم دین اس کتاب دا آخری حصہ فضائل درود شریف کی دسیا میں کتاب دا نام فضائل اعمال لکھن والے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب مکتبہ فکر دیوبند دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے تے اے جڑے ساڈے احباب اور تبلیغی جماعتاں نے ہوندے نے انہاں کول ہور کچھ ہے ہووے نہ ہووے فضائل اعمال ضرور ہوندی فضائل اعمال ضرور ہوندی انہاں کول ہووے وہ جڑیاں نویاں چھپدیاں او دے وچ چیزاں کوئی نہیں جڑیاں میں بیان کرن لگا سبحان اللہ پرانیاں وچ ہے نے جڑیاں ساڈے کول پئیاں نے او دے وچ آخری باب ہے فضائل درود شریف او دے وچ ایک حدیث شریف نقل کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے والے دن میرے تے باتا باتا درود پاک پڑھیا کرو کیوں تہاڈا درود میرے تک پہنچدا ہے صحابہ نے عرض کیتی سونیا ہن تے تسی موجود ہو تے پہنچدا تے جدوں قبر وچ فرمایا پریشان نہ ہو اوتھے بھی سارا بندوبست ہویا ہوئے گا یا رسول اللہ کی فرمایا میرے قبر وچ جان تو بعد رب العالمین میری قبر تک فرشتے دی ڈیوٹی لا دے گا یا رسول اللہ کی ڈیوٹی لائے گا فرمایا کائنات دے کسے کونے تے میرا امتی درود پڑھے گا وہ دا درود سنے گا انہوں بھی جاندا ہوئے گا وہ دے پیو نو بھی جاندا ہوئے گا جتوں پڑھدا ہوئے گا وہ بھی جاندا ہوئے گا تے پھر سارا کچھ مینوں پیش کر دے گا تاڑی سبحان اللہ اے اگلے اگلے بندے جڑے انہاں نوں رے انہاں نوں واہ لگدی تا سبحان اللہ آندے سبحان اللہ ٹھیک ہے سارے گل میں جڑی دسن لگا لے میں ادھ وچ چپڑے میں دساں گے انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ آندے نے انہاں کتاباں چ لکھیا کہ نبی نو پتہ کونی دیوار دے پچھلے پاسے دا حضور اعلی حضرت فرمایا اے تہاڈا عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ ٹھیک ہے وے نبی پاویں قبروں باہر ہوے پاویں قبر دے وچ ہوے سبحان اللہ پاویں قریب ہوے پاویں دور ہوے تے حال جان دے نے جویں کہ حدیث شریف دے الفاظ کی نے فرمایا میرے جان تو بعد میری قبر ابر تے ڈیوٹی ہوے دی فرشتے دی کوئی کتو بھی درود پڑھے وہ فرشتہ درود سنے گا کی کرے گا پھر یا رسول اللہ پھر تانوں کیویں پتہ لگے گا اسی پڑھنے ہیں فرمایا وہ درود پڑھن والے نوں سنے گا او دا نام ہی جاندا ہوئے گا او دے پیو دا نام ہی جاندا ہوئے گا جتھوں پڑھدا ہوئے گا او بھی جاندا ہوئے گا وہ بھی جاندا ہوئے گا تے کھلوتا کتھے ہوئے گا فرشتہ بولو تو صحیح بھائی قبر انور تے باہر کھڑا ہے بیچ نہیں باہر کھڑا ہے کتھے کھڑا ہے فرشتہ کتھے کھڑا ہے بولو تو صحیح بھائی کتھے کھڑا ہے باہر کھڑا ہے
نبی پاک اندر نہیں باہر کھڑا ہے بھائی کوئی اندر ہوئے تو جنہ باہر کھلوتا ہوئے وہ خادم ہوندہ ہے وہ چوکیدار ہوندہ ہے سیکیورٹی گارڈ ہوندہ ہے وہ خادم ہوندہ ہے وہ دارتے مددگار ہوندہ ہے وہ خادم ہوندہ ہے میں کیا تو آکے نبی پاک دی بات دے پچھلے پاسوں نہیں جان دے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا عقیدہ ٹھیک نہیں اور جدہ خادم قبر دے باہر کھلوتا ہوئے اور دورو آواز بھی سنتا ہوئے وہ دا نام بھی جانتا ہوئے پیو دا نام بھی جانتا ہوئے جگہ دا نام بھی جانتا ہوئے جدے خادم دا اے مقام و مرتبہ اس آقا دا اپنا کی مقام ہوئے ایڈا قرآن پڑھ لیا تو سا قرآن نہیں پڑھیا وَعَلَّمَكَ آدَمَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونیا تینوں ہر شے عطا فرماتی جیڑی تو نہیں شے جان آپ نے فرمایا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ ہو رہا کہ جنہا تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عقیدہ دیتا فرمایا تمہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوات دے پچھلے پاسے دا نہیں جان دے فرمایا رب العالمین نے علم عطا فرما دیتا ہے خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا طرح دار میں پڑھنے سارے ظہور اعلیٰ حضرت شیر میں اوکھا لگ رہا تو میں بدل لینا آپ فرما دے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری ادھر جناب والا کسے کتاب اٹھائی لکھیا نبی پاک مار کے مٹی جی مل گئے نے تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا غلط لکھیا آئی میرا نبی مار کے مٹی جی نہیں ملیا میرے نبی قبر وچ بھی زندہ نے وہ کہہ لگے اے تسی کتھوں بیان کیتا ہے فرمایا میں تے حدیث پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء لا یموتون بل احیاء اللہ دے جڑے نبی نے مردے نے قبراں وچ زندہ نے انما حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزقون نبی نے فرمایا نبی مردہ نہیں قبر وچ زندہ ہے کیونکہ رب نے قبر دی مٹی تے حرام کر دیتا ہے انبیاء دے جسم نہیں کھا سکتی انبیاء تے جناب والا انبیاء دے جسم نہیں کھا سکتی تاجدار بریلوی فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے مجھے پہ جانی چاہیے میرے کی کہہ لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے فرمایا تسی نبی دیا شانہ قتل کر دے پہ ہو اللہ دا قرآن پڑھو برفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھے پر برفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر برفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول ہے
تیرا ذکر ہے بالا تیرا جدو جناب والا قلم اٹھا کے نبی دی شان میں کوئی بے ادبی کر دے نے ادھر تاجدار بریلیوں سے ویلے یاد آدھے نے فرمایا کدا کلمہ پڑھ لیا جے تانوں عیب لب دے نے جدے نال پیار کری اودے وچ عیب نہیں پیار ہی پیار ہوندا ہے جدے نال پیار کر لئیے تاجدار بریلی کون ہے اتنا مقام رب العالمین نے عطا فرمایا ہے مسلمان بھائیو فتاوی رضویہ 3 جلداں چ لکھے آئے 1000 تو زائد کتاب لکھی ہے اتنے علم سبحان اللہ تے پھر چونکہ آپ بہت بڑے عالم دین سن لوگ پیار بڑا کرتے سن تے آپ کو دم کران بھی ہوندے تویز کران بھی ہوندے ایک بندہ آیا تو انہیں آ کے آکھیا حضور میں یہ پان نہیں لوگ کھاندے یہ دکان بنائی تو چلدی کوئی نہیں تو کوئی تویز لکھ دو آپ نے فرمایا اچھا تویز لکھ دے نہیں تینوں آپ نے کاغذ تے کچھ لکھیا بند کر کے انہوں نے دتا فرمایا یہ جڑا گلا ہے نا پیسے والا وہ رکھ وہ جناب لی 1 دن نہیں 2 دن نہیں اتنے تے لینا لگ گئی گاہکاں دی مکن کا نا ہی نہ لے وہ جہے بھرا نے سامنے دکان پائی سے پریشان ہو گیا بھی یہ اج دکان پائی ہے کل نو چل پئی اتنے تے لینا لگ گئی ہیں انہوں کسی بندے نے دسیا نے تویز کرا کے آندا اپنے پیراں کو انہیں کیا اچھا یہ تویز والا رولا انہیں کیا ہے تو کتنے رکھیا سو انہیں کیا یار مجھے زیادہ تو نہیں پتا تو ایک بار میں گل کردیا کر دسیا جڑا گلا ہے نا پیسے والا وہ رکھا انہیں کیا پھر تویز ہی چک لینے باس نہ بجے باس یہ رولا ہی مکاش وہ کتنے اوکھا سوکھا آ کے پتا نہیں کیویں دا لگا تویز کھڑ لو تویز کھڑ کے لے دسو ہوں دل کی ایک بار گھول کے دیکھا یہ کی وظیفہ لکھ دیتا انہاں یہ پان وکی جان رہے جدو تویز کھولیا تو لکھیا سی حضرات اس بندے سے پان خریدا کریں حضرات اس بندے سے پان ہوں تسی ہس پے ہو کہ انہیں تویز لایا تو انہاں کے لیے حضرات اس بندے سے پان خریدا کریں بھائی جدو کوئی اللہ نہ تعلق جوڑ لینا اللہ والا ہو جانا ہے پھر آپ وہ دے منہ چ نکلنا ہر گل نو پوری فرما دینا ہے ادھر پاویں عمر فاروق کون صرف رکے تے نال ادھر دریائے نیل اگر اللہ دی مرضی نال بھاگنا ہے پھر بھاگ اگر اپنی مرضی نال بھاگنا نہ بھاگی سانو لوٹ کوئی نہیں لوگ فرماندے نے جدو جناب عمر فاروق دا رکا بچ سدیا تے اگے نال بھی 2-2 میٹر پانی وادھا ہونا یہ اللہ والے دی زبان بھی جیڑی گل نکل جائے رب تعالیٰ انہوں انجی پورا فرما اور حضور آرہا مجدد دین و ملت شاہ بدر رضا خان فاضل میری رحمت اللہ تعالیٰ ہے صدات دا بڑا ادب و احترام کر دے سن تو آپ جدو نکل دے سن تے او پالکی اجمے پرانے زمانے میں ڈولی نہیں سی ہوندی دلہن نو جدوے بنا بٹھا کے خریدا دی اسی طرح راجے مراجے بڑے لوگوں نے پالکیاں رکھیاں ہوتی تو حضور آل حضرت خدام آپ نو پالکی چ بٹھا کے تے کھڑ دے ہوندے سن ایک دن پالکی نکلی خدام نے جدو پالکی اٹھائی سڑک تے چڑھا ہی نہیں تو حضور آل حضرت نے فرمایا میری پالکی تھلے رکھ دو پالکی تھلے رکھی اون 4 بندے ادو پالکی چک دے سن فرمایا پالکی چکنے والے ذرا میرے سامنے آؤ نا جدو سامنے فرمایا تواڈے وچوں سید کیڑا ہے تواڈے وچوں سید کیڑا ہے سارے تھلے منہ بند کر کے کھڑے حضور آل حضرت نے پھر پوچھا میں پوچھنا تواڈے وچوں پالکی چکنے والے سید کیڑا ہے کسی نے جواب نہیں دیتا حضور آل حضرت نے فرمایا میں سیدہ کائنات دا واسطہ دے کے پوچھنا میری پالکی اٹھانا رہا تو اٹھے وچوں سید کہڑا ہے ایک شخص اگے بدیا پاٹا پرانا لباس سے مارے رات میں کہنے لگا حضور اگر تسی سیدہ دا واسطہ نہ دینے میں کدی نہ دسدا میں غریباں کرتے حالات ماڑے نے میں محنت مزدوری کر کے تے گھر دا خرچہ چلانا وا مینوں پتہ چلیا سی کہ تسی صدات نہ بڑا ادب و احترام کردے ہو پیسے بھی باتیں دے دیو پالکی چکر والے میں تو حضور دیہڑی کرنا ہے اپنا آپ ظاہر کر نہیں چاہیا فرمایا بندہ خدا تو ایڈا آلہ میں حقیر تو پالکی چوک کے میرے گناہگار کر دیتا ہے اور ناچر تک نبی پاک دی پالکا میں سرخرور نہیں ہوگا گا جنہ چر تو پالکی ویچنا بھمے تے آج حضرت تیری پالکی نو موڑ ڈالا لے انہ چر تک آل حضرت کدی بھی خوش نہیں ہوں گے
ادھر مسلمان بھائیوں سید واسطے منتا پاندا ہے ظہور میں گناہگار ہاں میں نے جوگا نہیں. آپ نے فرمایا میں تواڈے تو بھی زیادہ نال نو گناہگار ہاں. میں سیدہ فاطمہ زہرا نو کینوں ہاواں گا اونا چر میں جناب والا اپنے دل دا بوجھ ہلکا نہیں کر سکدا جنہ چر تک تسی پالکی وچ نہ پو. مسلمان بھائیوں ظہور اعلی حضرت نے او سید نو پالکی وچ بٹھایا ہے, خود پالکی نو موڈا دیتا ہے جناب والا. آپ نے دسیا مسلمان بھائیوں پاویں کو کڈا بھی علم والا ہو جائے کڈا بھی مرتبے والا ہوئے سیدان دا احترام و ادب ہونا چاہیے ہے, انہاں دی عزت و توقیر نو مد نظر رکھنا چاہیے ہے, انہاں دا ادب و احترام ہونا چاہیے ہے کیونکہ آل اولاد دی نے جدا رب العالمین نے مقام و مرتبہ بڑا بلند کیتا ہے. آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو شان ہے فرمایا ایک کائنات والے سن لو بڑے بڑے انبیاء آئے نے بڑے بڑے اولیاء آئے نے دنیا تو چلے گئے نے امام الانبیاء دا مقام و مرتبہ آپ فرماتے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مل کے فضا گونجے سب سے اولیٰ او اعلیٰ نبی سب سے اولیٰ او اعلیٰ نبی اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ او اعلیٰ. فرمایا علم نال برتری ہے مقام و مرتبے علم نال ملتے نے. دوستان محترم آج مدارس خالی نے بچے پڑھنا آمدنی نہیں ہوگی پڑھتے نے سکول کالج پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نے دین پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے. یاد رکھو بڑے بڑے مالدار ایتھے ہوندے نے جنہاں نے دین پڑھیا ہے. بڑے بڑے مالدار حضور داتا علی جبیری تے مدارے پروات تے جاندے نے جنہ دین پڑھیا ہے. بڑے بڑے مالدار حضور بابا فرید الدین دے قدمہ چادر ہوندے نے جنہ دین پڑھیا ہے. بڑے بڑے مالدار حضرت امام بری سرکار حضرت نوشو پاک سرکار خیال شریف پیرا شریف تے گوڑا شریف جاندے نے کیوں انہاں نے دین پڑھیا ہے. جدوں کوئی بندہ دین پڑھ لیندا تے پھر رب تعالیٰ انہوں برکتاں سبحان اللہ. آؤ اج وقت دی ضرورت ہے اپنے بچوں دین دی تعلیم دو اپنے بچوں عالم دین بناؤ اچھا قاری بناؤ اچھا قرآن پڑھنے والا بناؤ. نہیں آتا سکول نہ پڑھاؤ جنہ مرضی پڑھاؤ پر جدہ جا کے جواب دینا پہلو وہ پڑھاؤ. رب العالمین حضور سلطان اللہ رفی رحمت اللہ علیہ وسلم کی سانو اچھا عامل با کردار مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے نال نال حضور آج حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے.